nothing, it's bullshit. آپ کا حقوق کا پیسہ یہ کھا گیا، اور اسی زرداری کی گود میں بیٹھے گا جس کا منہ بولا بیٹا ہے راؤ انوار، جس نے نقیب اللہ محسود کو شہید کیا تھا. لیکن لوگ ہمارے مسئلہ یہ نا، لوگوں میں غلامی رچ بس گئی. ایک شرابی کبابی زانی بھی نواب وڈیرا جو عورتوں پہ تیزاب پھینکتا ہے، وہ بھی الیکشن میں جب 4 گاڑیاں اور 10-12 گن مین لے کے کسی گھر ووٹ مانگنے جاتا ہے نا، یہ پھر اس کے قدموں میں گرتے ہیں. میر صاحب آپ آگے، ہماری عزت بڑھ گئی ہے، میر صاحب یہ اگلا ووٹ بھی ادا سائیں آپ کا ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد حامد آپ کے خدمت میں حاضر ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل YH ٹاکس. ناظرین، بہت سے انٹرویویاں ہوئی، بہت سے باتیں ہوئی پاکستان کے لیڈران کے حوالے سے، لیکن آج میں جس شخصیت کے پاس موجود ہوں وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں. نوجوان لیڈر اور نوجوانوں میں شعور اجاگر کرنے والا شعیر سیالوی پاکستان نظریاتی پارٹی کے چیئرمین ہیں، جن سے آج ہم نے ٹائم لیا، اور ان کا میں بہت مشکور ہوں. آن ریکارڈ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں انکار نہیں کیا اور اپنے غریب خانے پہ ہمیں بلایا. سب سے پہلے سر آپ سے بات کریں گے، آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور ہم بہت خوش نصیب خود کو سمجھتے ہیں جب آپ جیسے لوگوں کے ساتھ ہماری بات چیت ہوتی ہے. دیکھیں ہماری عزت بیزتی سانجی ہے، اور ہم ایج فیلوز ہیں، اور جس طرح آپ نے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ اپنا آغاز کیا، اسی طریقے سے پالیٹکس میں ہم نے زیرو سے آغاز کیا، تو ہم دونوں ایک دوسرے کو بہتر جانتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہماری عزت ہے. تو یہ ہمارے لیے آنر ہے کہ آپ آئیں. یہ بہت خوبصورتی ہے سر آپ کی. سر 24 جنوری 2022 پاکستان نظریاتی پارٹی کا بنیاد رکھا، اور آپ کا جو مین مشن ہے پاکستان کے نوجوانوں میں شعور اجاگر کرنا ہے. آپ کیا سوچتے ہیں کہ پاکستان میں نوجوانوں میں جب شعور اجاگر ہوگا وہ اپنے حق کے لیے اٹھیں گے؟ پاکستان ایسا ملک ہے کہ نوجوانوں کو اپنا حق دے، بغیر توڑے، بغیر مارے؟ پاکستان کے ملک میں ایسا کوئی فلا نہیں ہے، لوگوں میں فلا ہے، اور ان لوگوں کو ہم لائے ہیں. وہ لوگ ہم میں سے ہیں، غلطیاں ہم میں ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو ہم ماں کو گالی دیتے ہیں. ماں تو ریاست ہے نا. ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ہم ریاست کو توڑنے پہ تل جاتے ہیں جب ہمارے ساتھ کہیں زیادتی ہوتی ہے. زیادتی کرنے والے کے ساتھ آپ لڑیں، اس نظام کے ساتھ آپ لڑیں، اس طاقت کے ساتھ آپ لڑیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کا قصور ہی ہے، سیاستدانوں کا بھی، اسٹیبلشمنٹ کا بھی، بیوروکریسی کا بھی، اور جوڈیشری کا بھی، کہ ہم لوگ حرکتیں وہ کرتے ہیں جس سے نقصان ماں کو ہوتا ہے، بدنامی ماں کی ہوتی ہے. وہ نہیں ہونا چاہیے. نوجوان شعور رکھتے ہیں لیکن جب اپنی حق کی بات کرتے ہیں انہیں مارا جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا نوجوان کہیں گے؟ مس یوز ہوتے ہیں، نوجوانوں کو ہمیشہ مس یوز کیا گیا. میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. نوجوانوں کو مس یوز کر کے قوم پرست جماعتوں میں بھیجا گیا. قوم پرست جماعتوں میں وہ گئے تو قوم پرست رہنما جتنے بلوچستان کے لے لیں یا خیبر پختونخوا کے لے لیں یا سندھ کے لے لیں، یہ تینوں رہنما کبھی اپوزیشن میں نہیں رہے. آپ بلوچستان کی ایگزامپل لیں تو وہاں کے قوم پرست رہنما پی ٹی آئی کے 3.5 سالہ دور حکومت میں بھی رہے، پی ڈی ایم کے 1.5 سالہ حکومت میں بھی رہے. اور فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں جو بندے حکومتیں بنانے اور گرانے والی قوتیں ہیں، وہاں جو پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں وہ دن کو جاتے ہیں چائے پینے، اور قوم پرست حضرات جو ہیں یہ رات کو جاتے ہیں چائے پینے کہ کوئی دیکھ نہ لے. ہیں سارے ایک کشتی کے سوار، عوام کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اب آپ کے میری طرح کا ایک بندہ جو اپنے بلوچوں کے لیے یا پشتونوں کے لیے یا سندھیوں کے لیے کوئی تڑپ رکھتا ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ ان کے ہاتھوں ایکسپلائٹ ہوتا ہے. وہ بیچارہ اپنی طرف سے بہت اچھا کر رہا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دے دوں. وہ ایگزامپل آپ یہ دیکھ لیں کہ منظور پشتین صاحب اٹھے. منظور پشتین صاحب کا جتنا بھی ووٹ بینک اٹھا یا ان کا سپورٹر اٹھا، وہ اٹھا کہ یار ہم پٹھانوں پہ لطیفے بنائے جاتے ہیں، ہمارے چوکیوں پہ ہمیں ذلیل کیا جاتا ہے، ہمارے حلیے کی وجہ سے، ہمارے زبان کی وجہ سے، ہماری ثقافت کی وجہ سے. ایک بندہ پینٹ کوٹ پہن کے اس کو گزار دیتے ہیں، دستار اور 5 ٹخنوں سے اوپر کرنے والوں کو نہیں گزارا جاتا، اسے اس اوپر سے لے کے نیچے تک چیک کیا جاتا ہے. مطلب ایک لاوا ابل رہا تھا نا، مسنگ پرسن کا ایشو بن گیا، جبری گمشدگیاں، سارا کچھ ہوا. وہ لوگ اٹھ گئے اس کے ساتھ. اب وہ ایکسپلائٹ کیسے ہوئی؟ ایکسپلائٹ اس طرح ہوئے کہ محمود خان اکچکزئی منظور کو بلا کے جلسہ کر لے گا،
وہ سارا مجمع منظور کے نام پہ وہاں جائے گا, منظور نے تو واپس آ جانا ہے, الیکشن تو اچھا ہی نے لڑنا ہے. آپ سمجھ گئے؟ جی وہ اس نے ایکسپلائٹ کرتی ہے. یہاں اسمد یار ولی یا وہ میلو جلسہ کرا دے گا احمد ولی خان, تو یہ مجمع سارا اٹھ کے منظور کا ادھر چلا جائے گا, وہاں ایکسپلائٹ ہو گیا. تیسرا کیا ہوتا ہے, محسن داوڑ وہی مجمع ایکسپلائٹ کرے گا, اسمبلی میں آئے گا اور اسی زرداری کی گود میں بیٹھے گا جس کا منہ بولا بیٹا ہے راؤ انوار, جس نے نقیب اللہ محسود کو شہید کیا تھا, اور اس بیس پہ پی ٹی ایم بنی تھی. تو ہمارے لوگ بیچارے مس یوز ہوتے رہے. اچھا ایم کیو ایم کی ایگزامپل لیں, ہمارا مہاجر طبقہ جس کو کہا جاتا ہے کہ سب سے مظلوم طبقہ رہا. مہاجر لوگ وہ ہیں کہ جن کے ماؤں کے پیٹ کاٹ کے اور ان کے بچوں کو پیٹ سے نکالا گیا اور ان کو چیرا گیا ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ٹرینیں بھری ہوئی آتی تھیں دہلی سے لاہور اور کاٹ دی جاتی تھی, اور واپس جب جاتی تھی تو دوبارہ خون آلود ٹرینوں میں یہ دوبارہ بیٹھتے تھے کہ چلو کاٹ دیے جائیں گے تو دفن پاکستان میں ہوں گے. وہ مہاجر طبقہ اس کو ایکسپلائٹ کر کے اس کے ایموشنز کے ساتھ کھیل کے ایم کیو ایم بنائی جاتی ہے. وہ ایم کیو ایم آج سے 10 سال پہلے زرداری کی گود میں بیٹھی تھی, 5 سال پہلے پی ٹی آئی کی گود میں بیٹھی تھی, 15 سال پہلے مشرف کی گود میں بیٹھی تھی, اب وہی ایم کیو ایم اٹھ کے نواز شریف کی گود میں بیٹھ گئی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ جتنے لوگ ہیں ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے جو بیچارے اپنی قوم کے لیے نکلتے ہیں. جب یہ ساری ایکسپلائٹیشن ہم نے دیکھی تو دین وی ڈیسائیڈ کہ یار نہیں. اب آپ یہ دیکھیں, نواز شریف صاحب بلوچستان گئے ہیں, اور بلوچستان میں میرے دوست ہیں ایم ایس ایف کے, میں ان کا نام نہیں لوں گا, بہت اچھے دوست ہیں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے, ان کو سرینا کے اندر داخل ہونے ہی نہیں دیا گیا, دھکے مار کے باہر پھینک دیا گیا. سرینا کے اندر کون گیا؟ وہی نواب, وہی وڈیرے, وہی جاگیردار جو استعمال شدہ ٹیشو پیپرز ہیں جو باپ پارٹی نے رکھے, جو ٹیشو پیپرز جے یو آئی نے رکھے, جو ٹیشو پیپرز پیپلز پارٹی نے رکھے. اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ اس کی حکومت آ رہی ہے تو یہ اپنا ضمیر بیچ کے, اور بلوچ قوم کا ضمیر بیچ کے, براوی قوم کا ضمیر بیچ کے, پشتون قوم کا ضمیر بیچ کے, ہزارہ قوم کا ضمیر بیچ کے یہ ٹیشو پیپرز وہاں جا رہے ہیں. وہ قاتل جا رہے ہیں اس میں کئی اس طرح کے جو عورتوں پہ تیزاب پھینکا کرتے تھے, اور نواز شریف یہ جانتے ہوئے ان لوگوں کو اپنی پارٹی میں رکھ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ الیکٹیبل ہیں. تو جب الیکٹیبلز کی ہی سیاست کرنی ہے تو پھر قوم کو یہ چورن نہ بیچے نا, سندھی بلوچ پٹھان اور مہاجر کے رائٹس کا. تو پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ یار یہ تو ہر جگہ پہ ایکسپلوٹیشن ہے, تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنی پولیٹیکل پارٹی بنائیں گے. ہم نے بلوچستان کے وہ ظالم جابر جو نواب وڈیرے جو اپنی عوام کے نام پہ فنڈ لیتے ہیں, این ایف سی ایوارڈ لیتے ہیں اور خود کھا جاتے ہیں, ہم نے ان کے مقابلے میں ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنے یونیورسٹی کے لڑکے کھڑے کریں گے, ہم عام لوگ کھڑے کریں گے. وہ الیکشن نہ بھی جیتے تو کم از کم ان کو ایک تکلیف ضرور ہوگی کہ میرے مزارے کا بیٹا میرے مقابلے میں کھڑا ہوگا. کچھ اور تو کم ہو گیا نہیں, ان کو یہ تکلیف ہوگی کہ یار یہ لوگ ہمارے مقابلے میں کھڑے ہوگے جن کو ہم لوگ اپنے زمین سے اوپر بیٹھ کے قدموں میں بٹھایا کرتے تھے. تو وہ غلامی کی زنجیروں کو ہم توڑ رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یار یہ ان کے باپ کی جاگیر نہیں ہے, یہ زبردستی آپ پہ قابض ہیں. یہ کئی ایسے وڈیرے جاگیردار ہیں جو انگریزوں کے کتے نہلاتے تھے, جو انگریزوں کے گھوڑے پالتے تھے, جو انگریزوں کی میم صاحب کے آگے ان کی دستاریں نیچے جھکی ہوتی تھی اور آنکھیں اوپر نہیں ہو سکتی تھی. یہ وہ لوگ ہیں اور ان کی اولادیں ہیں جو آپ لوگوں کے اوپر قابض ہیں. ساؤتھ پنجاب میں بھی, کئیوں کے بلوچستان میں بھی, کئیوں کی سندھ میں بھی, اندرون سندھ میں بھی, اور ہم لوگ ان کو کہتے ہیں ہمارے وہ ہے سردار صاحب, میر صاحب. یہ بکواس ہے ساری, There's nothing, it's bullshit. آپ کے حقوق کا پیسہ یہ کھا گئے, آپ کی بیٹیاں تعلیم کے زیور سے محروم رہیں بیکاز آف them, آپ کا بچہ سرکاری نوکری سے محروم رہا بیکاز آف them. چپڑاسی کی اور گریڈ 4 کی نوکریاں بھی نواب وڈیرے جاگیردار اپنے بھانجے بھتیجوں کے نام پہ کروا دیتے ہیں کہ چلو گھر بیٹھے تنخواہ آ جائے گی. اگر کسی اور کو یہ نوکری مل گئی اور وہ کمانے لگ گیا, اب مہینے کے اس کو ہفتہ وہ 10-12 ہزار روپے آ جائیں, تو جناب وہ تو پھر ہمارے ساتھ زمین پہ میرے قدموں میں نہیں بیٹھے گا, وہ تو کہے گا چارپائی پہ بیٹھو, میں تو خود کما رہا ہوں. اپنا ان کی سوچ یہ ہے اور یہ ہو رہا ہے. لیکن لوگ ہمارے مسئلہ یہ ہے نا, لوگوں میں غلامی رچ بس گئی ہے. ایک شرابی کبابی زانی بھی نواب وڈیرا جو عورتوں پہ تیزاب پھینکتا ہے, وہ بھی الیکشن میں جب 4 گاڑیاں اور 10-12 گن مین لے کے کسی گھر ووٹ مانگنے جاتا ہے نا, یہ پھر اس کے قدموں میں گرتے ہیں. میر صاحب آپ آگے, ہماری عزت بڑھ گئی ہے, میر صاحب یہ اگلا ووٹ بھی ادا سائیں آپ کا ہو گیا. تو پھر اپنی بیٹیوں کے مستقبل کو تباہ کرنے والی ہماری اپنی عوام ہوتا ہے.